حضرت انس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومنین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو پیدل نہ چلنے دو، بلکہ ان کو ان کی سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ دنیا میں ان کو سوار ہونے کی عادت رہی ہے۔ ابتدا میں ان کے باپ کی پشت ان کی سواری تھی، پھر ماں کا پیٹ ان کی سواری تھا، جب ان کی ماں نے ان کو جنا تو ان کی ماں کی گود ان کی سواری تھی، مدت رضاعت کے مکمل ہونے تک ان کے پاس یہ سواری رہی، پھر ان کے باپ کی گردن ان کی سواری تھی، پھر خشکی میں سفر کرنے کے لیے ان کے پاس گھوڑے اور خچر کی سواری تھی، اور سمندروں میں سفر کے لیے کشتیوں اور بحری جہازوں کی سواری تھی، اور جب یہ مر گئے تو ان کے واسطے ان کے بھائیوں کے کندھے ان کی سواری تھی۔ تو جب یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو اے فرشتوں، ان کو پیدل لے کر نہ چلو، کیونکہ سواری پر سوار ہونا ان کی عادت بن چکی ہے، لہٰذا انہیں سواریاں پیش کرو، اور اس وقت قربانیاں ہی ان کی سواریاں بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو موٹا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سواریاں بنیں گی، حسین و جمیل سواری۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قربانی کی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو قبر کے سرہانے ایک حسین و جمیل سواری کھڑی ہوئی پائے گا، جس کے بال سونے کے، آنکھیں جنت کے یاقوت کی، اور اس کے پاؤں بھی سونے کے ہوں گے۔ قبر سے اٹھنے والا اس سے کہے گا کہ تو کون ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ تجھ سے بڑھ کر حسین و جمیل میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پوچھنے پر وہ سواری جواب دے گی، میں تیری وہ قربانی ہوں جو تو نے اپنی دنیاوی زندگی میں کی تھی۔ پھر وہ سواری اس سے کہے گی کہ آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں۔ وہ شخص اس سواری پر سوار ہو جائے گا، وہ اسے زمین و آسمان کے درمیان سے عرش کے سائے تک لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کی قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔